السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر طائف تشریف لے گئے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی کا لحاظ نہیں تھا۔ اب وہ نہایت بے رحمی و بے باکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ میں جا رہے تھے کہ ایک شکی نے آ کر سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھوتی تھیں اور جوش محبت سے روتی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ اہل مکہ سے تو قطعی نا امیدی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں دعوت اسلام فرمائیں۔ طائف میں بڑے بڑے عمرہ اور ارباب اثر رہتے تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبدیلیل، مسعود اور حبیب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جواب دیے وہ نہایت عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا، اگر تجھ کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا؟ تیسرے نے کہا، میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کر سکتا، تو اگر سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، طائف کے بازاریوں کو ابھار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ یہ مجمع 2 رویہ صف باندھ کر کھڑا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر پتھر مارنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چلنے لگتے تو پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے جاتے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ عقبہ بن ربیہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ، جس کا نام اداس تھا، انگور کا خوشہ ایک تشت میں رکھ کر بھیجا۔ اس سفر میں زید بن حارث بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر چند روز نخلا میں قیام کیا، پھر ہرا میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو؟ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالب حمایت ہوتا تو گو دشمن ہوتا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ مطعم نے یہ درخواست منظور کی، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ مطعم اونٹ پر سوار ساتھ تھا۔ حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں آئے، نماز ادا کی اور دولت خانہ کو واپس آ گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلواروں کے سایہ میں لائے۔ مطعم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات پائی۔